بناؤ جی میں نے تو ڈسکشن شروع کی کون سی ہے جی فائن اسلم فقد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن اسلموا فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمين يا رب۔ حضرت یہ آیت نمبر 20 ہے سورہ آل عمران کی، جس کی تفسیر ہم امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی کتاب انوار التنزیل و اسرار التأویل سے اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ فرما بردار ہو جائیں تو ہدایت پا لیں۔ تو فرماتے ہیں امام بیضاوی فقد نفعوا انفسهم بان اخرجوها من الضلال، اپنا ہی فائدہ کیا انہوں نے کہ اپنے آپ کو گمراہی سے نکال دیا۔ وان تولوا فانما عليك البلاغ، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمے تو محض پہنچانا ہے۔ فائی کیا مراد ہے اس سے؟ فلم یضروک، تو یہ آپ کو تھوڑی نقصان پہنچائیں گے، یہ نہیں پہنچائیں گے آپ کو نقصان۔ یہ ما علیک الا ان تبلغ، کیونکہ آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ۔ وقد بلغت، یعنی نبی کی بنیادی ذمہ داری جیسے قرآن میں جا بجا وان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ اصلاً یہ کام ہے، باقی سب چیزیں بلاغ قبول کرنے کے نتیجے میں مترتب ہوں گی۔ پہلی ذمہ داری نبی کی کیا ہے؟ جو لے کر وہ آیا ہے وہ صرف یہ ہے تبلیغ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک واللہ بصیر بالعباد وعد ووعید۔ کیا مطلب وعد ووعید؟ یعنی آپ اس آیت کو وعد کے تناظر میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کہ اگر تم جو ذمہ داری تم پر ہے اور تم اسلام بھی لے آئے تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، تمہیں اس پر جزا دے گا۔ یہ کیا ہے؟ وعد۔ اور اگر آپ اس کی تفسیر وعید کے اعتبار سے کریں تو اگر وَإِن تَوَلُّوا، انہوں نے نہ مانا تو پھر وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اب یہ وعید ہو جائے گی۔ تو گویا دونوں ہی اعتبارات ہیں اس میں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ ترجمہ امید ہے واضح۔ فرمایا ہم اہل الکتاب، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ ہم اہل الکتاب الذين في عصره عليه السلام قتل اولوهم الانبیاء ومتابعیهم، کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اہل کتاب کے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، جن کے آباء و اجداد نے اولون نے کن کو قتل کیا تھا؟ انبیاء کو، اور کن کو قتل کیا تھا؟ ومتابعیہم، اور ان کے متابعین کو، ان کی پیروی کرنے والوں۔ اچھا اصل میں یہاں اب جس اشکال کا وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں انہوں نے تو قتل نہیں کیا نا، تو پھر یہ آیات انہیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين، اس کا جواب دیتے ہیں وهم رضوا به، جو آپ کے زمانے میں موجود ہیں وہ راضی ہو گئے اس سے۔ وقصدوا قتل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بھی ارادہ تو کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور والمؤمنین اہل ایمان کے قتل کا، ولكن الله عصمهم، خدا نے بچا لیا۔ وقد سبق مثله في سورة البقرہ، مانند اس آیت کے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی، وہاں بھی آیت یقتلون انبیاء اللہ بغیر حق۔ فرمایا وقرأ حمزہ، یہ متواتر قرات ہے، حمزہ عن خلف، ویقاتلون الذین، لیکن یہاں کیا آیا تھا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون، تو حمزہ نے کیسے پڑھا اس کو؟ ویقاتلون، فرق ہے نا دونوں، قتل میں یک طرفہ ہے، قتال میں دو طرفہ۔ آگے ایک بحث ہے، وہ ذرا غور سے سن لیجیے گا۔ فرماتے ہیں وَمَنَعَ سِيبْوَيْهِ، سیبوے جو تھے آپ سب جانتے ہیں امام لغت، کہہ رہے ہیں سیبوے جن کی الکتاب ہے، جن کے شاگرد ہیں خلیل ابن احمد الفراہی۔ وَمَنَعَ سِيبْوَيْهِ، سیبوے اصل میں کہتے ہیں سیب کی خوشبو کو، سیب ہے اصل میں، سیبوے، سیبوے۔ اس کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے راہ ہوئے ہیں تو کچھ پڑھیں گے راہ ہوئے، کچھ پڑھیں گے راہ ہویا، یہ دونوں ہیں محدثین کے ہاں۔ اسی طرح سیب ہوئے ہیں تو کچھ سیبویا بھی پڑھیں گے، یعنی یہ بھی ٹھیک ہے، ظاہر دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا،
ہاں سیب ہوا ہے ہمالا نہیں، ہمالا جو ہے وہ عربی میں وہ نہیں ہوتا، ہاں سیبویا زیادہ وہ لگتا ہے وہ لیکن وہ سیبویا نہیں پڑھتا، سیبویا پڑھتا، سیبویا اچھا اچھا راہویا، یعنی اسحاق ابن راہویا سیبویا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسحاق ابن راہوئی. تو امالہ تو ہوتا ہے پوری قرآن امالہ کے ساتھ، مطلب جیسے ہماری اس میں نہیں ہاں ہے. تو سیب ہے، سیب سیب کی خوشبو. ہاں سیب کی سیب سیب جو ہے نا سیب عربی میں بے لگا دی خوشبو. خوشبو. ہاں نہیں عربی نہیں تو فارسی ہو. فارسی، ہاں عربی نہیں ہے تو فارسی ہے. سیب ہے جو ہے تو فارسی کا لگتا ہے، سب فارسی ترجمے ساتھ یعنی آپ نے سیب ہے ہو رام بھائی ہو فلاں فلاں بھائی اتنے بڑے بڑے آپ کہیں سیب پہلے کتاب لکھتے الکتاب جو لغت کی مطلب سب سے بنیادی وہ خود عربی میں تھا. عثمان ابن قنبر کیا نام کا نام تھا. ومنع سیبوئی ادخال الفاء فی خبر انہ، کہہ رہے انہ کی خبر پہ سیبوئی نے کہا ہے کہ فا نہیں آ سکتا. ابھی دیکھیں جیسا کہ کا لیتا و لعلہ، جیسے لیتا اور لعلہ کی خبر پہ نہیں آ سکتا. وَلِذَلِكَ قِيلَ، اس لیے کہا گیا کہ خبر اصل میں کیا ہے؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا. ذرا غور کیجیے دیکھیں آیا ان الذین، تو ان کا اسم کیا ہے؟ الذین. اس کے بعد یہ سارا فبشرہم تک کیا ہے؟ الذین کا صفت. خلاصہ یہ ہے ان الذین یکفرون، یقتلون کا عطف بھی کس پر ہے؟ اسی پر. پھر آگے یقتلون کا بھی عطف اسی پر ہے. تو یہ سب ان کا اسم ہو گیا. خبر کیا کہتے ہیں؟ خبر ہے فبشرہم بعذاب الیم، لیکن خبر کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ فا، جو اصلا جواب شرط پہ آتا ہے. تو سیب پہ یہ فرما رہے ہیں کہ انا کی خبر پر فا نہیں آتا. بات ہے. لہذا اگر وہ کہیں گے کہ فا نہیں آتا تو خبر کس کو بنائیں گے؟ اولئک حبطت. اچھا یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو الذی ہے خاص طور پہ یہ اس میں موصول ہے نا، لیکن شرط کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے کہ نہیں آتا الذین. تو کہتے ہیں کہ ہوتا تو یہ اصلاً ادوات شرط میں سے نہیں ہے. من، ما، ایو، مہما، یہ ادوات شرط ہیں. الذین ادوات شرط میں سے، لیکن اس کے اندر شرط کا مفہوم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی خبر پر یعنی الذی اجتہد فبشرہ ہم کہیں گے مبتدا خبر. ٹھیک ہے، الذی اجتہد فبشرہ. لیکن کیوں ہم اس کو مبتدا خبر کہہ رہے ہیں؟ فا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں شائبہ شرط ہے. اس کو شرط نہیں کہتے، اس میں شائبہ شرط. یہ جائز ہے سب کے. سوال یہ ہوا کہ ان پر اگر نواسخ آ جائیں، انا کا انا لیکن لیتا لعلہ، اور بھی نواسخ ہیں، یہاں بنیادی طور پہ یہ بات ہے، یہ آ جائے تو کہتے ہیں کہ چلو پہلے تو ان میں شائبہ شرط تھا نا، نواسخ کے بعد اب شائبہ بھی نہیں رہا. لہذا جس شائبے کی وجہ سے اس کی خبر پہ فا آ رہا تھا وہ نواسخ کے آنے کے بعد نہیں آئے گا. یہ ہے خلاصہ. نواسخ کیا جیسے فرماتے ہیں لیتا و لعلہ کے بعد بھی نہیں آتا، متفق علیہ ہے. سمجھ میں آ رہی؟ لعل زیدن یجتہد فبشر، ایسا نہیں ہوگا. بات ہے لعل یا لیتا ان کی خبر پر فا نہیں آئے گا. تو سی پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نواسخ الذین پر بھی آ گیا. انا کا اسم، انا کے اسم انا ہی آ گیا اگر اس کے اوپر تو اس کی خبر پہ بھی فا نہیں آئے گا. یہ سی پہ کا مسئلہ ہے. جمہور علماء اس کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ میرے ہاں یہ پوری عبارت نہیں ہے. آپ کے یہاں کچھ اور عبارت بھی ہے اس میں؟ اتنی ہے میرے پاس جو دوسرا شعر نہیں، اس کے بعد اولئک کا حبیطت سے پہلے کوئی اور عبارت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ فل سٹاپ لے آیا تو اصل میں قیل ولذلك قیل الخبر اولئک الذین. میرے پاس جو حاشیہ شہاب ہے نا الخفاجی، اس میں امام بلاوی کی ایک اور عبارت لکھی ہوئی. مجھے بھی لگ رہا تھا کہ وہ بلاوی کی نہیں ہوگی، میرے پاس ادھر بھی نہیں ہے، دوسرے نسخے میں بھی نہیں ہے. لیکن اس نسخے میں یہ سارے نسخے بھی دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہیں عبارت آگے پیچھے تو نہیں. پھر ایک اور نسخہ جو ہے وہ بھی وہ امام سیوطی کی شرح کے ساتھ وہاں یہ نسخہ لکھا، وہ وہاں لکھا ہے دیکھو لیتا اور لعلہ میں فرق کیا ہے. لیتا اور لعلہ آ کر مبتدا کے معنی کو بھی بدل دیتے ہیں. یعنی آپ کہیں الشباب یعود یوما، اس کا مطلب کیا ہے؟ جوانی واپس آ جائے گی، یہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں لیت الشباب یعود یوما تو اب آپ خبر نہیں دے رہے ہیں، یہ تو تمنی ہو گئی. یہ کیا ہو گیا؟ تمنی، تمنا ہو گئی نا. تو تمنی خبر نہیں ہے اصلا، وہ الگ قسم ہے. یعنی آپ کہتے ہیں خبر اور انشاء،
تو یہ جو تمنی ترقی یہ خبر کی اقسام میں سے یا انشاء کی اقسام میں سے؟ یہ تو انشاء کی اقسام میں سے. تو اسی طرح لیتا ہے اور لعلہ ہے. لعلہ بھی لعلہ ینجح یہ بھی خبر کی اقسام میں سے نہیں ہے، اب امید کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ لیتا اور لعلہ کے بارے میں سیکھ گئے آپ کا موقف درست ہے. کیوں درست ہے؟ اس لیے کہ جب وہ آتے ہیں مبتدا خبر پر تو اس کو اس کی حقیقت سے بدل دیتے ہیں، یعنی خبر کے مفہوم سے نکال دیتے ہیں. انہا یہ کام نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی انہا کی بات بھی؟ وہ انہا تو تاکید وہ تو جملہ خبر یہی رہے گا. انہا زیدن سینجح. سمجھ میں آ رہی؟ لہذا اگر انہا کے بعد کے اسم میں شرط کا مفہوم پیدا ہو جائے جیسے الذین میں، تو اس کی خبر پر بھی فا آ سکتا ہے. ہاں لیتا لعلہ میں نہیں آ سکتا کیونکہ وہ خبر کی حقیقت سے نکال دیتے ہیں، یہ خبر کی حقیقت سے نہیں نکالتے، لہذا ان کی خبر پر فا آ سکتا ہے. یہ مسلک زیادہ قوی ہے، لہذا انہوں نے بھی فرماتے ہیں وَلِذَلِكَ قِيلَ الْخَبَرِ. اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ خبر، لیکن یہ قیلہ کے عنوان کے ساتھ ہے. صحیح تر بات کیا ہے؟ خبر کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کیونکہ انّا میں اور لیتا اور لعلہ میں فرق ہے. انّا خبر ہی کی تاکید کرتا ہے، لیتا اور لعلہ جو ہے وہ خبر کو اس کی حقیقت سے نکالتا ہے. یہ مبحث ہے جو یہاں وہ بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اگر خبر یہ اس کو کہتے ہیں تو پھر فبشرہم بعذاب الیم جو ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ معترض یہ کہیں گے ایک شرط محذوف کا جواب شرط. یعنی کیا کہیں گے؟ ہاں معترض ہے، یعنی وہ شرط اور جواب شرط جو شرط محذوف ہے وہ مل ملا کے معترض ہے. یعنی آپ کہیں گے الذین، اس کے بعد فَإِن فَعَلُوا، سمجھ میں آئی؟ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس کے بعد خبر کیا ہے؟ جنہوں نے یہ کیا ان کے لیے ہے کیا؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا. اور دوسری رائے میں یہ کیا بنے گا جس میں آپ نے خبر وہی بنا دی، وہ استیناف. بس ہے پہلی جو جمہور کی رائے کہیں گے وہ خبر انّا بن جائے. وہ فبشر، جمہور کی رائے میں فبشر ہی خبر انّا بن رہا ہے. سیب وے کی رائے میں رحمہ اللہ وہ خبر انّا کیا ہے؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم. کیوں ان کی رائے میں خبر انّا یہ؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں خبر انّا پر فا نہیں ہو آ سکتا جیسے لیتا اور لعلہ پر نہیں آ سکتا. جمہور کی دلیل یہ ہے کہ لیتا اور لعلہ اور انّا میں فرق ہے، کیونکہ انّا تاکید خبر ہے، لیتا لعلہ تاکید خبر نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے، واقعہ سمجھ آنے والی بات ہے. دونوں کی حقیقت ایک جیسی نہیں ہے. اگر جب وہ دونوں تینوں ہی حقیقت اصل میں ہاں دونوں ہاں حقیقت لغوی ہے، یعنی دونوں تم کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حقیقت نحویہ ایک ہے کیونکہ حقیقت نحویہ ایک ہے، اس لیے کہ نواسخ اسم ہے یعنی مبتدا ہے اور دونوں ہی نصب دیتے ہیں، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے الگ الگ مفہوم ہے. ایک خبر کی تاکید کرتا ہے، ایک خبر کی حقیقت کو رفع کر دیتا ہے. بات نہیں یہاں تک سمجھ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بس یہ اتنی سی بات ہے. وَمَنَعَ سِيبْوَيْ إِدْخَالَ الْفَاءِ فِي خَبَرِ إِنَّا کا، یعنی انہوں نے ان کی دلیل کیا کا لیتا وَلَعَلَّ وَلِذَلِكَ قِيلَ، یعنی اسی وجہ سے یہ بھی کہا گیا کہ خبر کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اچھا یہاں پہ بغیر حق ہے اور ایک دوسری جگہ بغیر الحق آتا ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں مان تو یہ غور کرنا چاہیے. یقیناً فرق ہے بغیر الحق اور بغیر حق. ظاہر بات ہے، مطلب بظاہر میں یہ فرق آ رہا ہے کہ الحق میں جیسے الف لام کوئی عہد کا ہوگا، یعنی پیچھے سے شاید غور کر کے معلوم ہو، اور بغیر حق میں تعمیم لگ رہی ہے بغیر ای حق، یعنی وہ بظاہر یہ ہے، لیکن وہاں آیات کے سیاق میں کیا فرق ہے یہ تو دیکھ سورہ بقرہ میں بغیر الحق کہتے ہیں لأن له اللعنة والخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ٹھیک ہے، اللہ کے اسم مثال وما لهم من ناصر، یعنی لعنہ اور خزي اور عذاب کو میں منصوب کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے اسم کی وجہ سے یہ میں بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، وما لهم من ناصر يدفعون عنهم العذاب. ناصرین سے مراد یہ آپ کے پاس ہے بیچ میں کا قولی کا زید ففهم رجل صالح والفرق انه لا يغير یہ تو میں بتا رہا تھا کہ جی اس کے بعد یہ ہے وہ آڈیو میں دکھانا ہے یہ بس دیا یہی تو میں پہلے بات سمجھا رہا تھا. یہ اس کے بعد یہ ہے تو کدھر ہے اس کے بعد خبر کے بعد اولئک الذین کا قولی وہ ہے قیل الخبر. کہہ رہے ہیں کہ قولی کا زید ففهم رجل صالح، جیسے آپ کہتے ہیں زید ففهم خبر جو خبر ہے وہ نہیں بن سکتی. زید ففهم کیا خبر کیا بنے گی؟ رجل صالح اور ففهم بیچ میں کیا ہے؟ جملہ معترض.
زید اصل میں زید رجل صالح ففهم. اچھا لیکن آگے کیا والفرق. اب یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو جمہور ہے انه لا يغير معنى الابتداء. فرق یہ کہ ان ابتداء کے معنی میں کوئی تغییر پیدا نہیں کرتا بخلافهما ان دونوں کے برعکس. کن دونوں کے برعکس؟ لیتا اور لعل. یہ بات میرے یہاں ہے, یہ بات میرے یہاں ہے. تو یہ ہے سمجھ میں آ گیا نا. کہہ رہے ہیں کہ والفرق یعنی والفرق بین ان و بین لیت ولعل ان لا يغير معنى الابتداء. مبتدا اور خبر ہی کا معنی رہتا ہے, یہی ہے نا. لیکن اس میں کیا اصلا مبتدا اور خبر ہے وہ کہ آپ جملہ خبریہ دے رہے ہیں؟ اصلا نہیں, وہ اس کو اپنی حقیقت سے نکال دیتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ والفرق انه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما بخلاف لیت ولعل. یہ ألم تر وما لهم من ناصرين يدفعون عنه العذاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. بات ہے ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. نصیب سے کیا مراد ہے یہ خود بتائیں گے. ای کیا دی گئی؟ التوراۃ او جنس الکتب السماویہ. ٹھیک ہے, یا تو تورات مراد ہے الکتاب سے, یا پھر کل جنس کتب الہیہ میں سے سماویہ میں سے ایک حصہ دیا گیا نا, وہ تورات ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی علم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کا ایک ترجمہ یہ بنے گا کہ جنہیں تورات میں سے ایک حصہ دیا گیا, یعنی پوری تورات کی بھی نہیں کوئی خبر نہیں ہے, ایک نصیب رہ گیا ان کے پاس. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جن کو اللہ کی کتابوں میں سے ایک حصہ دیا گیا. یہ کب بنے گا؟ جب آپ الکتاب میں الف لام کو للجنس لیں, اور اگر آپ الف لام کو للعہد لیں تو تورات ہو جائے گا. دونوں کی طرف اشارہ انہوں نے کیا کیا, ای التوراۃ او جنس الکتب السماویہ. ومن یہ جو من آیت ہے اللہ تعالی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب ومن للتبعیض او البیان. بات یعنی اگر آپ بالفرض کو تورات لے لیں اور ہم کہیں پوری تورات مراد ہے, تو پھر آپ من کو کہیں گے کہ آپ نے دیکھا جن کو کتاب میں سے جن کو ایک حصہ ملا یعنی کتاب, یہ من بیانیہ کا مطلب. اگر آپ من کو الکتاب کو للجنس لے لیں تو پھر من للتمییز ہو جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ الکتاب کو تورات ہی لیں اور پھر بھی من للتمییز ہو جائے. پوری تورات ان سے کھو چکی ہے, ان کو تورات کا بھی ایک حصہ ملا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی یہ سب معنی بدل جائیں گے اگر آپ من کو للتمییز دیتے ہیں یا من کو کیا دیتے ہیں للبیان. تو کہتے ہیں ومن للتبعیض او البیان. اچھا, وتنکیر النصیب. کہہ رہے نصیب کی جو تنکیر تھی, الم تر الی الذین اوتوا نصیبا, یہ کیوں ہے تنکیر النصیب؟ یحتمل التعظیم والتحقیر. اس میں تعظیم اور تحقیر دونوں کے احتمالات ہیں. یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا جن کو کتاب میں ایک عالی شان حصہ ملا اور پھر بھی ان کے لیے کرتوت ہیں جو آگے بتائیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے تھوڑا سا ایک نصیب ملا ہے حقیر قلیل سے. تو یہ تنکیر آپ جانتے ہیں نکرہ کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے. اس کے بعد فرمایا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم, انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. اچھا یدعون مجہول ہے تو داعی کون ہے؟ تو فرماتے ہیں الداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علیہ وکتاب اللہ القرآن. یہ ایک رائے ہے کہ جس کتاب کی طرف بلایا جائے وہ قرآن ہے اور بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے. اب التوراۃ, یا پھر کیا مراد ہے تورات کی طرف بلایا جاتا ہے. تورات کی طرف اللہ کے رسول بلائیں گے تو کہا کہ اس میں ایک واقعہ جیسے آگے ذکر بھی کریں گے کہ رجم کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمانا چاہ رہے تھے اور وہ آیت رجم کو چھپا رہے تھے, معلوم ہے. تو اب دیکھیں فرمایا بھی یہاں ایک شان نزول ہے, وہ کیا ہے؟ لما روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام دخل مدارس. یہ بیت المدارس کہتے تھے, مدرسہ کہتے ہیں, وہ کیا ہے لفظ مدارس, ایک ہی جگہ کو مدارس. ہمارے جو جمعہ ہے نا ان کا جو تعلیم کا پورا ایک نظام تھا جہاں علماء بیٹھتے تھے مدینہ میں اور لوگ تورات پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے, وہ بیت المدارس تھا. تو ہمارے پاس مدراس, ہاں وہ ٹھیک ہے, مدارس ہے, مدراس نہیں ہے, مدارس. ہاں مدراس اعلیٰ ہے.
بیت المدارس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اچھا تم لوگ یہاں پڑھتے پڑھاتے یعنی، اور آپ نے پوچھا ان سے کچھ. دخل مدارسهم فقال له نعيم بن عمر والحارث بن زيد على اي دين انت. یہ دو یہودی تھے علماء، انہوں نے پوچھا کہ آپ کس دین پر ہیں؟ فقال على دين ابراہیم، فرمایا اللہ کے رسول نے دین ابراہیم پر. فقال له، تو دونوں نے یہ جواب دیا کہ ان ابراہیم كان یہودیا، ابراہیم تو یہودی تھے، اذا كنت على دين ابراہیم فصر یہودیا، یہودی ہو جائے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هلموا الی التوراۃ، ای ائتونی بالتوراۃ، لے کر آؤ میرے پاس تورات. فانها بیننا وبینکم، تو وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی، ہمارے اور تمہارے درمیان. یعنی کیا فیصلہ کرے گی کہ ہل کان ابراہیم یہودی ہے، تورات سے فیصلہ کرواتا ہے. ٹھیک. فابیا، تو انکار کیا. فنزلت، تو یہ آیت نازل ہو گئی ایک رائے کے مطابق. تو اس صورت میں یہ جو ہے نا لیحکم بینہم میں، اس روایت کے مطابق بینہم میں کون لوگ مراد ہیں؟ بین الیہود والمسلمین. سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں، کیونکہ آگے وہ بتائیں گے کہ دوسرے کے مطابق وہ بین الیہود انفسہم ہے. تو گویا بین المسلمین والیہود الامر الذی تنازعوا فیہ کیا تھا کہ هل کان ابراہیم یہودیا ام نصرانیا. اگلی روایت کیا ہے؟ وقیل نزلت فی الرجم، یہ وہ روایت ہے کہ بھائی جس میں کہا کہ رجم کے بارے میں ان کے اپنے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے کہ کہ جو جس نے زنا کیا ہے اسے رجم کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں وقولی، اور اس کی ایک اور قرات ہے، یہ بھی متواتر ہے، لیحکم، یعنی کہاں آیا تھا یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، یہاں کیا ہے لیحکم بینہم. تو کہتے ہیں کہ وقل لیحکم علی البناء للمفعول، تو فیکون الاختلاف فیما بینہم. تو اب اس صورت میں جس اختلاف کا فیصلہ کرنا ہے وہ ان کے اپنے درمیان ہوگا. اس لیے شراح وغیرہ نے یہاں لکھا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو تورات کی طرف بلانے والے خود ان کے ہی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں. یہ بھی امکان ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن فیصلہ اپنے اور ان کے درمیان نہیں کرنا، انہی کے درمیان کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیحکم بینہم، اگر مسئلہ آپ رجم کا لے لیں اور ساتھ یہ قرات بھی دی جائے کہ لیحکم بینہم، تو فرماتے ہیں فیکون الاختلاف فیما بینہم فیکون الحکم ایضا فیما بینہم ولیس بین اللہ ولیس بینہم وبین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگلا مسئلہ دیکھیں، علم الکلام کا نکالا ہوں، وہ کیا نکالا؟ وفیہ دلیل علی ان الادلۃ السمعیۃ حجۃ فی الاصول. حجۃ فی الاصول کا مطلب فی العقائد، الادلۃ السمعیہ. بعض اشاعرہ کے کچھ بڑے ائمہ سے کچھ اس طرح کا کلام بن بھی ہے کہ ادلہ سمعیہ جو ہے وہ تفید الظن فقط، ولذلك فی العقائد لا تفید الیقین، یقین کا فائدہ نہیں دیتے. تو یہاں فرماتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ کہ ابراہیم یہودی ہیں یا نصرانی، اگر آپ یہ والا مسئلہ لے لیں، رجم والا ہو وہ پھر عملی مسائل ہو جائیں گے. یہ والا مسئلہ تو ایک اصولی مسئلہ ہے. تو اصولی مسئلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، تو اس کا مطلب کتاب کی نصوص اصول دینیہ میں حجت ہے. یہ ہے استدلال. سمجھ آ رہی ہے کہ وفیہ دلیل علی ان الادلۃ السمعیۃ حجۃ فی الاصول فی اصول الدین ثم يتولى فریق منهم، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اعتراض، منہ موڑتا ہے. کہتے ہیں استبعاد لتولیہم مع علمہم. یہ جو آیا نا ثم يتولى، یہ ثم کہنے کا کیا مطلب؟ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ منہ موڑتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں ثم کا مطلب استبعاد لتولیہم مع علمہم بان الرجوع الیہ واجب. کی یہ بات بڑی بعید لگتی ہے کہ انہیں علم بھی ہے اور جانتے بھی ہیں کہ تورات یا کتاب اللہ کی طرف رجوع واجب ہے، پھر بھی تولی کرتے ہیں. بڑی بعیدت کے آس پاس کتنے بے وقوف اور کتنے مطلب جیسے ہوا پرست ہیں. تو یہ سما میں آپ کو یہ خود ہی نظر آتا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کتاب کا حصہ بھی ہے، کتاب ہی کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان. اس کے باوجود ثم، یہ ہے استبعاد کا مفہوم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر، سمپل سی ہے. ثم فیہ استبعاد وہم معرضون. اس کے بعد یہ دوبارہ کیوں کہا کہ ہم معرضون؟ کیونکہ پہلا تھا جملہ فعلیہ اور یہ ہے جملہ اسمیہ. تو جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے نا،
تو فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ أي وَهُمْ قَوْمٌ عَادَتُهُمُ الْإِعْرَاض. تو اس سے ایک نیا فائدہ حاصل ہوا. یہ تو ایک ایسی قوم ہے جن کی عادت ہی اعراض کرنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر فرماتے ہیں وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِّن فَرِيقٍ وَإِنَّمَا سَاغَ لِتَخَصُّصِهِ بِالصِّفَةِ. اچھا یہ جو وَهُمْ مُعْرِضُونَ ہے نا، کہتے ہیں یہ فریق کا حال ہے. کس کا حال ہے؟ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِّن فَرِيقٍ. اچھا اس میں ایک اور اشکال پیدا ہوا کہ بھئی فریق تو نکرہ ہے، صاحب حال یا ذو الحال کا تو معرفہ ہونا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں یعنی حال میں جو صاحب حال ہے وہ معرفہ ہونے چاہیے. آپ یہ نہیں کہیں کہ جاء رجل راکبا، غلط. یہ کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک گنجائش ہے کہ جاء راکبا رجل، مقدم کر دیں تو گنجائش ہو جائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر نکرہ مخصوصہ ہو جائے، معرفہ نہ بھی بنے لیکن کوئی صفت یا قید آ جائے، کوئی بھی قید. یہاں جب صفت بولیں گے نا تو قید مراد ہے، چاہے وہ نافی صفت ہو یا نہ ہو. منہم کی وجہ سے قید لگی گئی. یعنی جب اللہ نے فرمایا ثم یتولی فریق، یہ تو نکرہ تھا، اس کو خاص کیا کہ نہیں؟ کیسے؟ منہم. تو جب اس کو منہم کہہ کے خاص کر دیا تو اب یہ جملہ اس کا حال بن سکتا ہے. اب دیکھیے پڑھیے، فرمایا والجملۃ حال من فریق وانما ساغ. ساغ کیا ہوتا ہے؟ ساغ یسوق جاز یجوز، جائز ہوا. یہ سائغ کیسے ہوا؟ یہ لتخصصہ، کیونکہ فریق مخصص ہو چکا ہے بالصفت، صفت کے ذریعے. صدق اللہ العظیم. یہ بات واضح ہو گئی نا؟ نکرہ پہ نہیں آتا، نکرہ کا حال نہیں آتا، سوری ذو الحال کا معرفہ ہونا ضروری ہے اگر ذو الحال اپنے حال سے مقدم ہے. اگر مؤخر ہو تو گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہاں تو مقدم ہے نا. لیکن معرفہ نہ بھی ہو، نکرہ مخصوصہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں انما سابق ای سابق ان تأتی الجملة حالا من فریق. لماذا سابق هذا؟ لتخصصه ای لتخصص هذه الكلمة وهي فریق بالصفة.